اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وبك نستعين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم معزز ماں بہنوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے روزوں اور دیگر فضائل اعمال کی توفیق بخشی، اور الحمدللہ آج ہم 27ویں شب میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں اور ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور شب قدر سے فیضیاب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ یہ آیت ہماری بہنیں بار بار رمضان میں سن اور پڑھ رہی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا موضوع حکم الہی اتقوا اللہ کی پاسداری بعد رمضان ہے، تو گویا اتقوا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف باقی رکھنا اور اس کی پاسداری کرنا، اور کب کرنا؟ رمضان کے بعد بھی۔ یہ دراصل میرا موضوع ہے اور مجھے اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ عزیز بہنوں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا۔ تعداد میں فرق رہا ہو، لیکن یہ کہ ہر زمانے میں فرض رہا، تو یہ فرضیت کیوں؟ قرآن نے خود بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تو اتقو سے پہلے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے پہلے تقوی کیا چیز ہے اس پر بھی تھوڑی گفتگو کرنا بہتر ہوگا۔ کہ تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب سے بچنے کا، اس لیے کہ لفظ تقوی وقایتن سے مشتق ہے، جس کے معنی بچاؤ اور حفاظت کرنے کے ہیں۔ جب بندہ مومن معصیت کو ترک کرنے کا عزم و ارادہ کر لیتا ہے اور دل کو گناہوں کے ترک پر جمع دیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، تو اسی عزم و مضبوطی کو تقوی کہتے ہیں۔ گویا یہ بچنا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس طرح انسان آگ کے انگارے سے بچتا ہے۔ اس لیے کہ وقایتن سے مشتق ہے اور وقایتن کے معنی بچنا ہے، تو جس طریقے سے آگ کے انگارے سے انسان بچتا ہے، اسی طرح گویا اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی سے بچنا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ یعنی حکم الہی کی بنیاد پر ترک معاصی کا عزم کر لیں اور حرام، ناجائز
اور اللہ تعالیٰ کی منہیات سے بچا جائے، تو جو یہ چیز اختیار کرے، یعنی یہ کہ منہیات سے بچنے والا ہو، حرام اور ناجائز چیزوں کو ترک کرنے کا عزم رکھتا ہو، تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ یعنی متقی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ محض کسی لباس اور وضاقتہ سے نظر آئے، یا یہ کہ وہ کسی سند یافتہ، کہیں کسی ادارے سے سند یافتہ ہو، بلکہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی منہیات سے بچنے والا ہو۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی روایت بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ کیا آپ کسی خاردار یعنی کانٹوں سے بھرے راستے پر گزرے ہیں؟ حضرت عمر کا جواب تھا کہ ہاں۔ تو پوچھا گیا کیسے گزرے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے دامن کو، کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اور آہستہ قدموں کے ساتھ اپنے اس راستے سے گزر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ گویا کہ دنیا ایک خاردار جنگل ہے، دنیاوی لذتیں اور خواہشات اس کی خاردار جھاڑیاں ہیں۔ جو انسان خواہشات کے پیچھے چل پڑے گا، گویا وہ اپنے دامن کو تار تار کر لے گا، اور جو اپنی خواہشات نفسانی سے بچ گیا اور احتیاط کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، تو گویا وہ صاحب تقویٰ ہے۔ علماء نے تقویٰ کے عام طور پر 3 درجات بیان کیے ہیں، جس میں پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے اور اس طریقے سے دائمی اور ابدی عذاب سے بچ سکے، لیکن یہ ادنا درجے کا تقویٰ کہلاتا ہے۔ دوسرا متوسط درجے کا تقویٰ ہے، یعنی یہ کہ انسان کلمہ گو ہے اور فرائض و واجبات کی مکمل ادائیگی کرتا ہے، حرام اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اس قدر تقویٰ گویا ہر مسلمان کے اندر، ہر مسلمان مرد و خواتین میں پائے جانا ضروری ہے۔ تیسرا درجہ جو کہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حرام اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، لیکن فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ بکثرت نوافل بھی ادا کرنا ہے، مستحبات پر بھی عمل کرنا ہے، حرام کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ جو مکروہات اور ناپسندیدہ اور مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا ہے، صغیرہ گناہوں سے بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا، یہ مخصوص اور اعلیٰ درجہ کا تقویٰ ہے۔ تو میری بہنوں، یہ تقویٰ کے مراتب ہیں، اور ہم نے یہ جانا کہ روزہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں جاگزی ہو جاتی ہے، تو اس کے حکم کی عظمت، عزت کا احساس بھی قوی تر ہوتا ہے، جس کی بنا پر انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اور جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور اس طرح سے قابو پا لیتا ہے کہ ایک متعین مخصوص وقت تک انسان جائز اور حلال چیزوں سے بھی گویا اپنے آپ کو روکتا ہے، اس کے بھی استعمال کی جرات نہیں کرتا، تو اس کی بنا پر حرام اور ناجائز چیزوں سے نفرت اور دوری یہ خود بخود اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ اخلاقی برتری گویا تقویٰ کا مظہر ہے،
और यही रोजे का मतलूब व मकसूद है। लेकिन मेरी बहनों, ये कैफियत रमजान में अगर पैदा हो रही है और इंसान अपने आप को, इंसान के अंदर तमाम तर नाजायज और गलत चीजों से नफरत और दूरी पैदा हो रही है, तो ये चीज वक्ती और आर्जी ना हो, बल्कि बाद रमजान भी इसके असरात मौजूद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि रमजान के बाद इसके असरात, जैसा कि देखने में आता भी है बास दफा, कि ईद के दिन से ही उसके असरात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस गोया कि फिर इस तरीके से रमजान रोजों की फर्जियत का मकसद पूरा नहीं हो रहा है, जबकि इस्लाम अपने मानने वालों के अंदर हर आन और हर लम्हा ये कैफियत देखना चाहता है, और इसीलिए कुरान ने लफ्ज़ तक़वा को मुख्तलिफ मकामात पर 15 मरतबा जिक्र किया है। जैसा कि फरमाया कि वो लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैरुन, गोया कि लिबास इंसान की सदरपोशी और जीनत और तजम्मुल के लिए एक जरूरी चीज होती है, लेकिन अवामिर की पासदारी और नवाही से इज्तिनाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह लिबास जिस्म के लिए जरूरी है। बात समझ में आ गई होगी कि जिस तरीके से लिबास जिस्म के लिए जरूरी है, इसी तरीके से जो भी गलत चीजें, जो भी नाजायज चीजें या अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीजें हमारे अंदर अगर परवान चढ़ रही हैं, तो हमें उससे उसी तरीके से बचना, उससे अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करनी होगी जिस तरीके से लिबास हमारे लिए जरूरी होता है। इसीलिए कहा गया वो लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैरुन। तो लिबासुत तक़वा से मुराद जाहिर है ईमान और खशियत इलाही है, जो कि नापसंदीदा अमाल से इंसान को महफूज रखता है। और दूसरे मौके पर भी फरमाया कि वतज़व्वदू फ़इन्न खैरत ज़ादित तक़वा, कि ज़ाद राह ले लो और बेहतरीन ज़ाद राह जो है वो तक़वा है। तो ये सारी चीजें और इस तरह की बेशुमार आयतें हैं जो हमें इस बात की तरफ ले जाती हैं कि हमें तक़वा की जिंदगी इख्तियार करनी है। तो ये तक़वा की सिफत या तक़वा की जिंदगी जिसके लिए हमने 1 महीने के रोजे रखे, तो मेरी अज़ीज़ात, ये हमें अंदर, आपके अंदर, तमाम तर मुसलमानों के अंदर कैसे पैदा होगा कि हम रमजान के बाद के 11 महीनों में, रमजान तो अब धीरे धीरे जिस तरह से आया उसी तरीके से बहुत ही खामोशी के साथ अब रुखसत होने को तैयार है, लेकिन जो उसके असरात हमारे ऊपर क्या हैं, हम किस कदर उसके लिए तैयार हो सके हैं, हमने उसके मकसद को कितना हासिल किया है, ये चीज भी हमारे लिए काबिले गौर है। जिस तरह से माह मुक़द्दस आया था और बहुत ही उम्मीद बीम और बशारत की कैफियत में हम मुब्तला हुए, अब वो 11 माह की वापसी के एहसास के साथ गोया रुखसत हो रहा है। तो मेरी बहनों, मैं चाहूंगी कि हम इस मौके पर थोड़ी देर ठहर कर अपना जायजा भी ले लें कि नेकियों के हुसूल में हम किस कदर कामयाब हो सके हैं, और मुक़द्दस और बाबरकत महीने के बाद रमजान के हमारे ऊपर क्या असरात मुरत्तब हुए हैं, और आइंदा की जिंदगी में हमारी सूरत हाल क्या होगी। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और हर नफ्स को गौर कर लेना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। सूरह हज आयत नंबर 18। यानी ये कि ये आयत जो है मुहासबे की गौर खौज की दावत दे रही है। ये कोई आवाज आ रही है, जरा सा बंद कर ले माइक को अपने, किसी का माइक आना है। अब्दुल्ला नाम से बड़ी है।
تو ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ محاسبہ کرنا ہے، غور کرنا ہے، جیسا کہ یہ آیت بتا رہی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں اور پڑھی ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی یہ کہ جھوٹ کو نہیں چھوڑا اور اس پر عمل کرنا جس نے نہیں چھوڑا روزہ رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکے پیسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی ہم سے مطالبہ صرف اتنا نہیں ہے، یہ اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں جس کو ہم یہاں پر گوشگدار نہیں کریں گے، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت دفعہ ہو چکی ہیں پہلے، کہ بہت سی حدیثیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں، یہ بات ذہن نشین کراتی ہیں کہ روزوں کا مقصد صرف اتنا نہیں کہ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا، صرف اتنا ہی ہمارے اوپر حکم نہیں لاگو ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا. دوسری حدیثوں سے معلوم ہے کہ کوئی تم سے الجھ پڑے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں. تو اس طریقے سے ساری ہی برائیوں پر رمضان کے روزے ہمارے اوپر قدغن لگاتے ہیں، ہمیں پابند بناتے ہیں کہ ہمارے ذریعے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے کسی بھی عمل سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناگواری کو ظاہر کرتی ہو. تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے طور پر اس کا جائزہ بھی لینا ہے، اور جائزہ لینا ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمارے لیے آگے کے لیے اوقات کی اچھی تنظیم کرتا ہے اور ہماری ذہن سازی کرتا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ محاسبہ اپنا کر لو جب قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. باقی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی میرے لیے پسندیدہ ہے، امید ہے آپ لوگوں کو بھی بہتر لگے گا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل پر ایمان رکھنے والے ہر سمجھدار انسان کے لیے ضروری ہے کہ نفس کے محاسبے سے غافل نہ ہو، نفس کی حرکات و سکنات پر اور اپنے یہاں تک کہ خیالات پر بھی وہ پورے سختی کرے، کیونکہ زندگی کا ہر سانس اس کا انمول ہیرا ہے جس سے باقی رہنے والی نعمت یعنی جنت خریدی جا سکتی ہے. لہذا ان سانسوں کو ضائع کرنا یا ہلاکت والے کاموں میں لگا دینا یہ ایک سنگین اور بہت ہی بڑا نقصان ہے جو کسی سمجھدار انسان کا شیوا نہیں ہے. تو میری بہنوں، ابھی 2-4 دن باقی ہے اور 2-3 دن صحیح، لیکن تو ہم اپنا جائزہ بھی لے لیں، اور جائزہ یہ لیں کہ جو روزے کی فرضیت کا مقصد تھا وہ ہم سے کس قدر پورا ہو رہا ہے. اسی کی روشنی میں پھر ہم آگے بات کریں گے کہ ہم اپنا جائزہ ٹھہر کر کے لیں، اور اس صفت کو اگر ہمارے اندر کچھ بھی کمی ہے تو ہم اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں کہ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے. باقی رہی یہ بات کہ اتقوا اللہ کی پاسداری بعد رمضان، تو ظاہر ہے کہ جب ہم ابھی سے اپنا جائزہ لے کر کے چلیں گے تو اتقوا اللہ کی پاسداری ہمارے لیے ممکن ہو سکے گی. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور بھلی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا. تو گویا یہ چیز ایسی ہے، لفظ اتقوا اللہ جو ہے قرآن میں غالباً 49 مرتبہ آیا ہے، اور ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اور اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. اتقوا اللہ میں دیکھیے 2 طرح کے آیات ظاہر ہوتی ہیں، جس میں ایک میں تو یہ کہا گیا کہ ڈرنے اور بچنے کے لیے کہا گیا کہ اتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ اس آگ سے بچو جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے.
تو یہاں تو بچنے کی بات آئی ہے، اور ایک دوسری مطلب اس طرح سے اور بھی آیتیں ہیں، اور دوسرے مقامات پر، زیادہ تر مقامات پر اتقوا اللہ کہا گیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کو قبول کرنے کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت کو قبول کرو۔ تو گویا قولاً سدیدہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ بھلی بات کہو، تو گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہمیشہ ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کی روش اہل ایمان کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ مخاطب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اس طرح سے اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس طرح سے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح قبول کی جائے کہ انسان ہر جگہ جو ہے اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو وہ بھلی بات کہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اعمال کو انسان کے درست کرنے کی، ہمارے اعمال کو درست کرنے کا وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ سمینا و اطعنا کی روش ہماری ہونی چاہیے۔ جب قول و عمل سے سچائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اعمال کو درست کرے گا، اور ہم لازماً یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کر دے۔ تو یہ چیز رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر ذہن میں ہونی چاہیے، اور ہمیں اس پہ کاربند رہنا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، مطلب کس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں کیسے ڈرنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو جتنے کی تم استطاعت رکھتے ہو۔ اس لیے کہ کما حق تقاتہ میں صحابہ کرام کے اندر تھوڑا سا احساس پیدا ہوا کہ ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے کا خوف رکھتے ہیں۔ تو کہا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنے کی تم استطاعت رکھتے ہو۔ سورہ تغابن کی 15 آیت ہے، یعنی تاحد استطاعت تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی یہاں اللہ تعالیٰ سے کما حقہ یا حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرنا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی کچھ مقرر کردہ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، ان کی پابندی انسان کے لیے ضروری ہے، اور اسی میں اس کی فلاح و بہبود ہے۔ اور انسان کو کما حقہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، ہمہ وقت، ہر آن ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے، دلوں کے حال سے ہمارے واقف ہے۔ وہ دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی نعوذ باللہ سزا دے سکتا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ سارے کی ساری باتیں، یہ سارے پہلو حق تقاتہ کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ چیز اس طرح سے ہمارے اندر، ہمارے ذہنوں میں جاگوسی ہو جائے کہ رمضان کے بعد بھی اتقوا اللہ حق تقاتہ کے اثرات ہمارے اوپر قائم اور دائم رہیں۔ ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ انسانوں سے ڈر کر کے، انسانوں کے خوف سے کبھی احکام شریعت سے پہلو تہی اختیار کر لی جاتی ہے، اور یہ چیز ایمان و اسلام کے منافی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ یعنی یہ کہ ہماری زندگی میں بہت سی ایسے ناہموار چیزیں آتی ہیں، بہت سی ناہموار راہیں ملتی ہیں، بہت سے نشیب و فراز آ سکتے ہیں، فتنے اور آزمائشیں رونما ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہم اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں آج کے ماحول میں۔ اسلام دشمن عناصر کی فساد انگیزیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں، خوف و طمع کا
معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اخوات عزیزات، ایسے مواقع پر نعوذ باللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ایسی چیزیں پیش آئیں تو ہمیں اپنے ایمان و اسلام کو بچاتے ہوئے، حق پر استقامت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دینی پڑے، لیکن اسلام کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو، ہمارے اندر یہ دین اس قدر پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آقا و مولا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود بھی پنہاں ہو۔ تو میری بہنوں، میں نے جیسا کہ بتایا کہ اتقوا اللہ کی آیتیں تقریباً، جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے، 49 تک ہیں، یعنی 49، لیکن چند کو میں تھوڑے سے وقت میں ذکر کروں گی کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، جو سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں آگے کہا گیا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کو منقطع کرنے سے پرہیز کرو، یعنی قطع رحمی سے بچو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف اور اپنے حق کے مطالبے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرنے کے بعد یہاں جو بات آئی ہے وہ عیسیٰ و اقارب کے لیے آئی ہے، یعنی یہ کہ رشتہ داریوں کا، عیسیٰ و اقارب کا پورا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ تساءلون بہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے مدد کے طلبگار ہوتے ہو۔ اور ظاہر ہے انسان سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور مزید یہ کہ ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ والارحام، یعنی قطع رحمی سے بچو، اس کی تاکید حدیث میں بھی آئی ہے اور قرآن میں بھی آئی ہوئی ہے کہ ارحام میں محرم اور غیر محرم دونوں رشتے ہیں، ان کے ساتھ قطع رحمی کا رویہ اس کی نہ ہی حدیث ہی اجازت دیتی ہے اور نہ قرآن میں اس کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ یہاں پر قطع رحمی سے پرہیز کرنے کو کہا گیا کہ عیسیٰ و اقارب کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ اب یہ چیز ظاہر ہے کہ روزے میں جو صفت ہمارے اندر پیدا ہوئی، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ چیز ہمارے آئندہ کی زندگی میں رمضان کے بعد بھی اتقوا اللہ کا تقاضا ہے، اس لیے کہ یہاں اتقوا اللہ کے ساتھ ہی کہا گیا ہے۔ تو ان پر ظلم و ستم نہ کیا جائے، حقوق کی پامالی نہ کی جائے، ان کے رشتہ داروں کو اذیتیں نہ دی جائیں، ان کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، اور جو بھی ان کے حقوق ہیں ان کو تلف نہ کیا جائے، بلکہ ان کی ادائیگی کی جائے اور صلہ رحمی کو فروغ دیا جائے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ عیسیٰ و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ مزید ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کر لو، درستگی کر لو۔ گویا رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اب قرآن ہم کو مزید وسعت دیتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعی شیرہ بندی کرنا چاہتا ہے، یعنی جی آواز تھوڑی بلند کر دیں۔ اچھا، آواز تو بلند کی بھی ہوں۔ تو رشتہ داروں کے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو وہ رشتہ داروں کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید وسعت دی ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی شیرہ بندی کی طرف توجہ دلائی ہے۔
یعنی اگرچہ حکم تو سورہ انفال کی آیت ہے اور مال غنیمت کے ضمن میں بیان کیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے متعلق بھی کوئی بدگمانی اور رنجش جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرے دینی بھائی بہنوں کے خلاف بھی حسد کا جذبہ نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو. جیسا کہ آیا کہ انما المؤمنون اخوہ، وہاں بھی کہا گیا فاصلحوا بین انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یعنی یہ کہ مومن تو سب بھائی بھائی ہیں، اسی طرح خواتین بھی سب مومن، سب دینی بہنیں ہیں. تو پھر ہم دینی بہنیں ہمارے باہمی تعلقات کی بنیاد اخوت اور محبت پر ہونی چاہیے. ہماری صفت رحماء بینہم ہونی چاہیے، اور حسد، رقابت، دشمنی، خود غرضی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، یہ سب ایمان اور تقوی کے منافی ہے. کوئی کینہ ہمارے دل میں نہ ہو اور ہم فتح اللہ کے مصداق بن کر اپنی زندگی گزاریں. اس لیے کہ یہ اثرات جو ہمارے اوپر آئے ہیں، اگر ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارگی رمضان کے موقع پر پیدا ہوئی ہے اور ہم نے دوسروں کا لحاظ رکھا ہے اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی ہے، تو پھر ہمیں اس طرف بھی توجہ آگے دینی ہے کہ رمضان کے بعد ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے. بہت سی رنجشیں آپس میں پیدا ہوتی ہیں، اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنے محلے پڑوس میں، اپنے عیسا و اقارب میں. تو میرے اخوات، میری عزیز بہنوں، تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہو، اس کے سلسلے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس، تم اس طرح صبح اور شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو. کینہ جانتی ہے نا کہ مطلب کسی کے لیے انسان برا نہ چاہے، کسی سے بہت حسد نہ رکھے. تو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو. اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو گویا تمہارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور جب رسول سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر رسول کی معیت بھی جنت میں حاصل ہوگی. مطلب یہ حدیث کا مفہوم ہے. حدیث جو میں نے پڑھی تو اس کا مفہوم ہے یہ کہ اس کو گویا رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کو لے جائے گی. تو یہ ہماری یہاں کیفیت ہونی چاہیے. کیونکہ میرا وقت اب ختم پہ ہے تو میرے سامنے آیت تقویٰ تو اتقوا اللہ کی آیتیں تو بہت سی ہیں، وہ آپ بذات خود مطالعہ کریں، قرآن کو گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں ہم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ. بہت سی جگہ کہا گیا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اس میں بھی کہا گیا ہے اتقوا اللہ. اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں آئی ہوئی ہیں، جیسے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ، یعنی سود نہ کھاؤ کئی گنا بڑھا کر کے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو. تو بے شمار آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ چھوڑ دو سود کو اور اللہ سے ڈرو. تو کہاں کہاں یہ بات ہم کو ہمارا معبود حقیقی، ہمارا مولا حقیقی ہم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. یہ باتیں ہم خود سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور نہ صرف پڑھیں بلکہ یہ کہ اپنی زندگی میں اس کو جاری اور نافذ کریں. ایک آیت کہی گئی ہے، آئی ہے قرآن میں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ یہ کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. تو یہ بھی ہم ہی مخاطب ہیں اور ہم سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمیں نیکی اور تقوی کی روش اس طرف سے اختیار کرنی ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھیں کہ نیکی اور تقوی کے امور انجام پا رہے ہیں وہاں آگے بڑھ کر کے ہم تعاون کرنے کو تیار ہوں، اور گناہ اور زیادتی کا کام ہم کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہرگز ہم کسی بھی طریقے سے شامل نہ ہوں، بلکہ اس سے ہاتھ کھینچ لیں اور ممکن ہو تو ان کو روکنے کی بھی کوشش کریں اور اللہ سے ڈریں. اور اس سلسلے میں دوسری بھی بہت سی آیتیں ہیں.
बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम वख्शा यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैया। सूरह लुक़मान की आयत है कि ऐ लोगों, तुम अपने रब से डरो और खशियत रखो, खौफ रखो उस दिन का जिस दिन न बेटा बाप के काम आएगा और न ही बाप बेटे के कुछ भी काम आएगा। तो गोया कि ये आयतें हमें ये एहसास, मेरा वक्त खत्म हो रहा है और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आयतें हमें इस बात का एहसास दिला रही हैं कि हम दुनिया की जिंदगी में जी रहे हैं, लेकिन यही दुनिया की जिंदगी हमारा दायमी ठिकाना नहीं, बल्कि दायमी ठिकाना हमारा आखिरत की जिंदगी है। तो इस आखिरत की जिंदगी में हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंजाम से आगाह होने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम दुनिया में भी हर तरीके से बेहतर मामला करें, अपने आप को खैर की तरफ ले जाएं, खैर की तरफ माइल करें, और जहां जहां हमको इत्तक़ुल्लाह कह करके अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है वहां हम उसको पेश नजर रखें, अपनी जिंदगियों में जारी और नाफिज करें। रोजों के रमजान के असरात को हम न सिर्फ एक रमजान में बल्कि एक ही रमजान के बाद अगले 11 महीना तक इस तरह से कायम रखने की कोशिश करें कि आने वाला अगला रमजान फिर हमारे लिए खैर और भलाई का पेशखीमा साबित हो और उसमें मजीद हमारे अंदर इस्तेकाम पैदा हो। और आखिरी बात ये कि जो कहा गया है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ून, यानी ये कि रसूलों की बेइज्जत का मकसद ये रहा है कि वो लोगों को इंतजार कर दें, लोगों को डरा दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मुझी से डरो। तो ये सिफत हम ये काम अंबिया की बेइज्जत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी की हैसियत से आ चुके हैं। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को हक की राह दिखाएं, राह रास्त की तरफ लाने की कोशिश करें, न सिर्फ मुसलमानों की